میں انگریز کیسے آیا اور اس کو یہاں سے بھگانے کے لیے، اس کے ناپاک وجود سے اس ملک کو پاک صاف کرنے کے لیے ملک کے باشندوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہے، وہ قربانیاں، وہ تاریخ میں آپ کو بہت ہی اچھے انداز میں اور بالترتیب بیان کروں گا. شروع سے آخر تک ترتیب وار میں تاریخ بیان کروں گا. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہمارے لیے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک انداز بھی آ جائے گا کہ تاریخ کو جب ترتیب سے بیان کی جاتی ہے تو پھر سننے والے کو بھی بور محسوس نہیں ہوتا ہے، سننے والے کو یاد بھی رہ جاتا ہے. اس لیے میں اس کو بالکل ترتیب وار بیان کروں گا کہ اس ملک میں انگریز کیسے آیا، اپنے ناپاک ارادے سے اس ملک کو غلام بنانے کی جو کوشش اور ناپاک کوشش کر رہے تھے وہ کیسے آئے اور کیسے ان کو نکالا گیا اس ملک سے. یہ پوری تاریخ میں بیان کرتا ہوں. اس سے پہلے تھوڑا آگے چلتا ہوں کہ اس ملک میں مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی. آپ بھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے. لودھی خاندان نے بھی حکومت کی، تغلق خاندان نے حکومت کی، آخری کڑی مغل خاندان نے حکومت کی، اور پھر مغل خاندان سے حکومت چھن کر انگریزوں کے ہاتھ دے دیا گیا. اب یہ کیوں ہوا کہ حکومت انگریزوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ کیسے ہوا، اس پر بات کرنے کی جرات نہیں رکھتا ہوں. بس صرف اتنی سی بات آپ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اہل تھے، اس لائق تھے کہ ہم حکومت کے باغڈور کو سنبھال سکے، تو اللہ نے ہمیں حکومت دی. اور جب ہم نالائق ہو گئے، ہمارے اندر خواہش پرستی، نفسانی خواہشات کی اتباع اور طرح طرح کی برائیاں جنم لینے لگے، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے کی بجائے جسموں پر حکومت کرنے لگے، اپنے پاس کئی رکھیل رکھنے لگے، تو اللہ نے حکومت ہمارے ہاتھ سے چھن کر انگریزوں کے ہاتھ دے دی. تو بہرحال اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حکومت ہم سے کیوں چلی گئی. تاریخ کا سلسلہ یہاں سے شروع کرتا ہوں میں کہ اس ملک میں انگریز کیسے آیا. تو دیکھیے، سب سے پہلے 1498 1498 سے انگریزوں کا قافلہ ہمارے ملک میں ان کا آنا جانا شروع ہوا. ان کا آمد و رفت ہندوستان میں 1498 سے شروع ہوا، اور سفر کر کے آتے تھے، ملک کا معائنہ کرتے تھے، دورہ کرتے تھے، سیر و تفریح کرتے تھے، دل میں اپنے ناپاک ارادے کو سمجھاتے تھے کہ اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے، اس ملک پر اپنا پنجہ کیسے گاڑا جائے. سفر کر کے آتے تھے، چلے جاتے تھے، یوں سیر و تفریح، آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اس کے کئی سال بعد تقریباً 1601 میں منظم طریقے سے بنگال کے سرزمین پر اپنا قدم رکھا، چوروں ڈاکوؤں کی شکل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے اپنے آپ پر تاجر ہونے کا لبادہ پہن کر چوروں ڈاکوؤں کی شکل میں بنگال میں قدم رکھا، اور وہیں سے اپنا جال پھیلانا شروع کر دیا. خفیہ طریقے سے، خفیہ انداز سے اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے، ہر وقت اسی فکر، اسی لگن، اسی سوچ میں وہ رہتے تھے اور ملک کا سفر کرتے تھے. نام تھا کہ ہم تاجر لوگ ہیں، تجارت کی غرض سے اس ملک میں آئے ہیں، مگر اصل مقصد ان کا تھا، اصل ارادہ ناپاک ارادہ تھا اس ملک کو کیسے غلام بنایا جائے. سفر تو شروع کیا تھا 1498 سے، اور اپنے ناپاک ارادے کو منظم طریقے سے اس ملک میں، بنگال میں جو قدم رکھا تجارت کی غرض سے، تاکہ ہم تجارت کے غرض سے یہاں رہ کر اس ملک کو غلام بنانے کے لیے، اس ملک کو قبضہ کرنے کے لیے ہمارے جال پھیلانے کا راستہ ہموار ہو جائے. چنانچہ ملک کے باشندے سو رہے تھے، بے حسی کی زندگی گزار رہے تھے. کسی کو اس کا احساس نہیں تھا کہ یہ انگریز بنگال میں جو سفر کر کے آیا تجارت کی غرض سے، کیا ان کا مقصد تجارت کرنا ہے یا کوئی اور دوسرا مقصد لے کے آئے. سب گویا کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے، کسی کو اس کا احساس بھی نہیں تھا، اور احساس ہونے بھی نہیں دیتے تھے انگریز جب شروع میں آئے تھے. بہرحال خفیہ طریقے سے جال پھیلانا شروع کیا. تو سب سے پہلی شخصیت جس کو اس بات کا احساس ہوا، اس انگریزوں کے ناپاک ارادے کو محسوس کیا، ان کے ناپاک ارادے کو بھانپا، جانچا کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے نہیں بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کی غرض سے آئے ہیں، وہ
کون شخصیت تھی؟ حضرت مجدد الفسانی نور اللہ مرقدہ کی شخصیت تھی، جو اہل بصیرت تھے۔ جو حضرات اہل بصیرت ہوتے ہیں وہ دل کی روشنی سے لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا، بھانپا کہ یہ انگریز اس ملک میں تجارت کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ اس ملک کو غلام بنانے کی غرض سے آئے ہیں، اور خفیہ طریقے سے یہ اپنا جال پھیلا رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خیالات کا اظہار اپنے متبعین میں، اپنے مریدوں میں اور ملک کے لوگوں میں اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے نہیں ہیں، بلکہ اس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے، اس ملک کو غلام بنانے کے لیے آئے ہیں۔ مگر اس وقت حضرت کی ان باتوں کا اثر لوگوں کے دلوں پر نہیں پڑا۔ لوگ یہ کہہ کر اگنور کر دیا کرتے تھے، نظر انداز کر دیا کرتے تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مٹھی بھر تاجر جو اتنے دور سے آیا ہو اور اتنے بڑے ملک کو غلام بنانا چاہے، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے، کیسے اس ملک کو غلام بنا سکتا ہے؟ وہ تاجر لوگ ہیں، تجارت کر رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے ہیں، اپنا دھندا چلا رہے ہیں، اس ملک کو کیسے غلام؟ تو اس طرح سے حضرت کی بات کو ٹال دیا گیا، نظر انداز کر دیا گیا۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ حضرت کی بات کا کسی کے دل پر اثر نہ ہوا ہو، بلکہ کچھ لوگ تھے جن کے دل پر یہ اثر چھوڑ کر حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ان کے جو مریدین تھے، ان کے متبعین تھے، اس مشن کو آگے بڑھاتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، غیروں کے بھی گھر گئے، اپنوں کے بھی گھر گئے، سمجھاتے رہے کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں تجارت کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ ملک کو قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مگر اتنا اثر نہ پڑا ان لوگوں پر۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اگر اپنوں کی غداری نہ ہوتی تو یہ جنگ جیت جاتے، اور اسی وقت 1757 ہی میں انگریز اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاتے، اور پھر اگلا سفر ہمارا کامیاب ہو جاتا۔ مگر ایسا نہ ہوا، اللہ کی کوئی اور ہی مصلحت تھی، کیا مقصد تھا؟ بہرحال نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کو بھی شہید کر دیا گیا، ان کے فوج سے ایک بڑی تعداد فوجیوں کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب نواب سراج الدولہ علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی فوج کو شہید کر دیا گیا، تو انگریزوں کی ایک اور ہمت بڑھی اور اپنا اگلا قدم آگے بڑھائے، اور دھیرے دھیرے دہلی کی طرف اپنا قدم آگے بڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد 1799 میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ، ملک کے سب سے بڑے بہادر، اللہ کے ولی صفت انسان، بہت مضبوط اور طاقتور انسان تھے، اللہ کے ولی بھی تھے، کبھی زندگی میں ان کی تہجد نہیں چھوٹی تھی۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ دھیرے دھیرے انگریز اپنا پنجہ جما رہے ہیں، اس ملک کو غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کے رہنے والے باشندوں کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنی فوج کے ذریعے سے اور خود بنفس نفیس انگریزوں سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گئے، اور تن توڑ محنت کے ساتھ جد و جہد کی، لڑائی شروع کی، جنگ شروع کی، حتیٰ کہ پھر یہاں بھی اپنوں کی غداری کی، میر جعفر اور میر صادق کی غداری کی وجہ سے یہاں بھی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا گیا۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو نقصان ہوا، اپنوں کی غداری کی وجہ سے ہوا، ورنہ تو جس انداز سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ لڑائی شروع کیے تھے، اسی وقت یہ ملک آزاد ہو جاتا اور انگریز اس ملک کو چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ مگر چند پیسے، دولت، جائیداد و زمین کے لالچ میں آ کر اپنوں نے غداری کی اور ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کو شہید کر دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ جب شہید ہو گئے تو ان کے چہرے میں اللہ نے ایسا رعب و دبدبہ ڈال رکھا تھا کہ کئی دن تک جو ان کے فوجی افسران تھے، انگریزوں کے جو لیڈران تھے، ان کے انتقال کے بعد، ان کے شہید ہو جانے کے بعد بھی ان کی لاش کے سامنے پہنچنے سے ڈرتے تھے، تھراتے تھے کہ کہیں کچھ سانسیں تو نہیں باقی ہیں۔ حالانکہ شہید ہو چکے ہیں، مگر مرنے کے بعد بھی اتنا چہرہ روب و دبدبہ، اللہ نے اس کے چہرے میں اتنی نورانیت رکھی تھی کہ خوف کھاتے تھے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے لاش کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کو ڈلے مار کر چیک کیا گیا کہ کہیں کوئی رمق تو باقی نہیں ہے، اور جب
سمجھ گئے کہ اب یہ شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے لاش کے سامنے کھڑے ہو کر انگریزوں نے اعلان کیا کہ آج سے ملک غلام ہو چکا ہے۔ کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک اس ملک میں ٹیپو سلطان جیسے انسان رہیں گے تب تک اس ملک کو غلام بنانا ناممکن ہے، امپوسیبل ہے۔ اور جب ان کو شہید کر دیا گیا تو علل اعلان جھنڈا لہراتے ہوئے کہا کہ اب ملک کو غلام بنانے سے کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ کتنی بڑی طاقت تھی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی۔ ابھی یہ جو میں تاریخ بتا رہا ہوں اس میں ملک کے کوئی باشندے شریک نہیں تھے، صرف مسلمانوں نے ہی ایکشن لیا۔ کہاں سے ایکشن لینا شروع کیا؟ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائی اس میں کوئی شرکت نہیں کی۔ 1498 سے لے کر 1799 ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ شہید کر دیے گئے، تو ان کی ایک اور طاقت آگے بڑھی اور اپنا اگلا قدم آگے بڑھایا اور جا کر لال قلعے میں جھنڈا لہراتے ہوئے کہا کہ ملک بادشاہ سلامت کا اور جنتا اللہ کی، اور آرڈر چلے گا، حکم چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ تو جب جھنڈا لہراتے ہوئے یہ اعلان کیا تو جو میں نے کہا کہ یہ چنگاری مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے منتقل ہوتا ہوتا، ان کے مریدین سے منتقل ہوتا ہوتا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا۔ یہ روحانی سلسلہ، اہل بصیرت لوگوں کا سلسلہ چنگاری دھیرے دھیرے کہاں تک؟ مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا۔ شاہ ولی اللہ کے ذریعے سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک آیا، اور پھر حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے 1803 میں جب دیکھا کہ یہ ملک غلام بن چکا ہے تو فتویٰ دیا کہ اب ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ انگریزوں کو اس ملک سے نکالنے کے لیے اپنی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی قربانی پیش کرے۔ اب جہاد فرض ہو چکا ہے، فتوی جہاد دیا۔ یہ صرف فتویٰ نہیں تھا بلکہ ایک توپ کی شکل میں پورے ملک میں یہ فتویٰ پھیلا، آگ کی طرح پھیلتا گیا، اور پھر پورے ملک کے باشندے کے جسم پر ایک حرکت آئی۔ اور پھر اس کے بعد پورے ملک کے باشندوں کو ساتھ لیا۔ اس میں مسلمان، ہندو، سکھ، عیسائی سب طرح کے لوگ شریک تھے، اور سب نے مل کر انگریزوں سے بغاوت کا اعلان کیا۔ 1857 کی جنگ میں لوگوں نے، ملک کے باشندوں نے شکست کھائی، انگریز کامیاب ہو گئے۔ اس میں ملک کے باشندوں کی جانی مالی نقصان تو ہوا ہی، مگر سب سے زیادہ اس جنگ میں جن لوگوں کو شکست کھانی پڑی وہ مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ 2 لاکھ مسلمانوں میں سے تقریباً 50,000 علماء کرام تھے جن کو شہید کر دیا گیا۔ 1857 کی یہ جنگ کی شکست کے بعد اب ملک کے باشندے مایوس ہو گئے کہ شاید اب ہم انگریز کو اس ملک سے نہیں نکال سکتے، مگر مسلمان ابھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 1857 کے ٹھیک 10 سال بعد اللہ نے کچھ نیک صفت انسانوں کے دل میں یہ بات القا کی، اور اس شریعت کی حفاظت، دین کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی 1866 میں۔ ملک، تاکہ ہمارے ملک کو آزاد کرنے کے لیے یہاں سے مجاہدین تیار ہوں، اور اسلام کی تحفظ اور اس کی بقا کے لیے یہاں سے افراد تیار ہوں۔ بنیادی 2 مقصد کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ہے، اور پھر وہ سلسلہ، فتوے کا سلسلہ محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے سینے سے
منتقل ہوتے ہوئے ریشمی رومال کی شکل میں اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے، انگریزوں کو بھگانے کے لیے تحریک ریشمی رومال کا واقعہ بڑا زبردست تحریک تھی، جو اگر کامیاب ہو جاتے تو ملک اسی وقت آزاد ہو جاتا اور انگریز کو اس ملک کو چھوڑنا پڑ جاتا۔ تحریک ریشمی رومال میں ایسے انداز سے تحریک چلائے تھے کہ اپنے پڑوس کے جو ملک تھے ان سے روابط قائم کر کے باہر کے ملک والے کو اس بات پر شیخ الہند نے ابھارا تھا کہ آپ ادھر سے ہلہ بولیں اور اندرونی طور پر ہم ان کی مخالفت کر کے ہلہ بولیں گے تو پھر یہ لوگ تذبذب میں پڑ کر یہ ملک چھوڑ دیں گے اور پھر ملک آزاد ہو جائے گا۔ مگر آخری منزل تک پہنچتے، اس تحریک ریشمی رومال کی آخری منزل تک پہنچتے پہنچتے اللہ کو کیا منظور تھا کہ یہ راز فاش ہو گئی، جس کی وجہ سے شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد 1919 میں جمعیت کا قیام عمل میں آیا تاکہ جمعیت کے بینر تلے تمام مسلمان متحد ہو کر ان سے مقابلہ کر سکے اور دوسرے اپنے ملک کے ہندو بھائیوں کو شریک کرنے کے لیے گاندھی کو ان کا لیڈر بنایا اور ایک منظم طریقے سے پھر دوبارہ پورے ملک کے باشندے مل کر ہلہ بولنا شروع کیا اور ان کی مخالفت شروع کی اور 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا اور اس ملک سے انگریزوں کو نکالا گیا، مگر جاتے جاتے انگریز بالکل لیا اس ملک سے نہیں گئے بلکہ من وجہن اب بھی وہ اس ملک میں کام کر رہے۔ آپ کو معلوم ہے جاتے جاتے اس ملک کو تقسیم بھی کر کے گیا، جاتے جاتے اپنی چنگاری بھی اس ملک میں چھوڑ کے گیا۔ برطانیہ کی چنگاری اس ملک کے اندر اب بھی کام کر رہی ہے، ان کی جماعت، ان کی تنظیم اب بھی کام کر رہی ہے، وہ RSS ہے۔ RSS انگریز کے اشارے پہ چل رہا ہے اور BJP RSS کے اشارے پہ چل رہی ہے۔ تو مکمل طور پر اب بھی ہم لوگ آزاد نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ مکمل طور پر کیسے ہمیں آزادی مل جائے۔ ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی ہیں، خون بہائے ہیں، اس ملک کو اپنے خون جگر سے سینچا ہے، آج پھر دوبارہ اس ملک کو غلام بنانے کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کیسے اس ملک کو آزاد کیا جائے اور بالکلیہ طریقے سے آزاد کیا جائے۔ تو یہ مختصر تاریخ ہے جسے یاد رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔